بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ الحمدللہ گزشتہ کل کے سبق میں ہم نے سورۃ الغاشیہ کے ابتدائی 10 آیات ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ مکمل کر لی تھی۔ آج ہم کوشش کریں گے کہ اس صورت کو ترجمے کے ساتھ مکمل کریں، یعنی اس صورت کی جو بقیہ 16 آیات ہے آج ہم ان کا ترجمہ کرتے ہیں، اور انشاءاللہ وقت ملا تو پھر اس کی تفسیر بھی آج ہی کریں گے، ورنہ پھر اس کی تفسیر کل کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل کے سبق کے اندر جنت کے حالات کا ذکر تھا کہ جو لوگ جنت کے اندر جائیں گے تو اس جنت کے اندر کسی بھی قسم کی بیہودہ بات نہیں سنیں گے، لیکن مزید اس جنت کے اندر کون سے انعامات ہوں گے تو فرمایا کہ فیہا عین جاریہ، وہاں ایک بہتا ہوا چشمہ ہوگا۔ فیہا عین جاریہ، ایک جاری رہنے والا بہنے والا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں تخت ہوں گے اونچے اونچے۔ سرر سریر کی جمع ہے، وہاں ایسے تخت ہوں گے مرفوعہ جو اونچے اونچے ہوں گے۔ وَأَكْوَابٌ مَوْضُوعَةٌ، اور وہاں پیالے اور گلاس ہوں گے موضوعہ رکھے ہوئے، یعنی وہاں اہل جنت کے لیے پانی پینے، شراب پینے اور دودھ پینے کے لیے گلاس اور پیالے رکھے ہوئے ہوں گے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور وہاں گاؤ تکیے ہوں گے مصفوفہ ترتیب سے رکھے ہوئے۔ وَنَمَارِقُ مَصْفُوفَةٌ، اور اس جنت کے اندر گاؤ تکیے ہوں گے مصفوفتن ترتیب سے رکھے ہوئے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور وہاں قالین ہوں گے مبثوثہ بچے ہوئے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور وہاں بچے ہوئے قالین ہوں گے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، پھر کیا یہ لوگ اونٹ کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف خلقت، کہ اسے کس طرح بنایا گیا ہے، یعنی اونٹ کو اللہ نے کس انداز سے بنایا، کس ساخت سے بنایا، کیا یہ لوگ اس میں غور اور فکر نہیں کرتے؟ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ، اور کیا یہ لوگ آسمان کی طرف نہیں دیکھتے؟ کیف رفعت، کہ اسے کیسے بلند کیا گیا ہے، بغیر ستون کے آسمان اتنا بلند ہے، یہ بھی غور و فکر کرنے کے لیے کافی ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح کھڑے کیے گئے ہیں، کس طرح ان کو زمین کے اوپر کیلے بنا کر، میخیں بنا کر گاڑ دیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور کیا وہ پہاڑوں کو نہیں دیکھتے کہ انہیں کس طرح کھڑا کیا گیا ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور کیا وہ زمین کو نہیں دیکھتے کہ وہ کس طرح بچائی گئی ہے، یعنی زمین کو اللہ نے پانی کے اوپر بچایا اور پھر اس کو ڈگمگانے سے اور ہلنے اور حرکت سے بچانے کے لیے اس پر پہاڑوں کو نصب کیا ہے، تو کیا یہ لوگ زمین کو نہیں دیکھتے کہ اسے کس طرح بچایا گیا ہے۔ فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ، پس اے پیغمبر آپ نصیحت کرتے رہا کرے کہ انما انت مذکر، کہ آپ نصیحت کرنے والے ہیں، یعنی آپ کا کام ہی نصیحت کرنا، آپ کا کام ہی لوگوں کو سمجھانا، آپ کا کام ہی لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلانا ہے۔ تو فذکر، آپ نصیحت کرتے رہیں، انما انت مذکر، کہ آپ کا کام ہے نصیحت کرنا اور آپ نصیحت کرنے ہی والے ہیں۔ لست علیہم بمسیطر، آپ نہیں ہے ان کے اوپر نگہبان، یعنی اگر یہ آپ کے نصیحت پر عمل نہیں کرتے، اسلام کی طرف نہیں آتے تو پریشان ہونے کی قطعی ضرورت نہیں ہے، اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے، کیونکہ آپ ان کے نگہبان نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، لیکن جو منہ موڑے گا، اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا آپ کے نصیحت سے، وکفر، اور کفر کرے گا، انکار کرے گا، تو فیعذبہ اللہ العذاب الاکبر، تو اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دے گا، اللہ تعالیٰ اس کو سزا دے گا، العذاب الاکبر، بڑی سزا اور بڑا عذاب اللہ اس کو دے گا۔ ان الینا ایابہم، یقیناً ہماری طرف ہے ان کا لوٹ کر آنا، یعنی ان کا پلٹ کر آنا، لوٹ کر آنا، مرنے کے بعد ہماری طرف ہے۔ ثم ان علینا حسابہم، پھر ہمارے ذمے ہے ان سے حساب لینا،
یعنی اگر یہ لوگ آپ کے نصیحت پر عمل نہیں کرتے، آپ کے نصیحت سے منہ موڑتے ہیں، اعراض کرتے ہیں، تو پھر زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حساب کتاب کا ایک دن مقرر ہے۔ جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے اس دن ہم ان کا حساب کتاب کریں گے۔ آج کے سبق کی ابتدائی آیات کے اندر بھی جنت کے حالات کا ذکر ہے کہ جس طرح اوپر بتایا گیا کہ جو کفار اور مشرکین ہوں گے تو ان کو تو پینے کے لیے کھولتے ہوئے چشمے کا پانی دستیاب ہوگا، لیکن اہل جنت کے لیے کیا ہوگا؟ تو فرمایا کہ فیہا عین جاریہ، جنت کے اندر اہل جنت کے لیے پانی کا ایک بہنے والا ایک جاری چشمہ ہوگا۔ جاری چشمے کا پانی چونکہ صاف اور شفاف ہوتا ہے، اس میں کسی قسم کی گندگی نہیں ٹھہرتی، اور اس کا پانی ٹھنڈا بھی ہوتا ہے، میٹھا بھی ہوتا ہے، تو اس لیے فرمایا کہ جنت کے اندر ان کے پانی کے انتظام کے لیے اور پانی کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ٹھنڈے پانی کا چشمہ ہوگا۔ فیہا سرر مرفوعہ، وہاں اونچے اونچے تخت ہوں گے۔ اونچے ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اس پر چڑھنا، اس پر بیٹھنا اہل جنت کے لیے مشکل ہو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ وہ جو تخت ہوں گے وہ بلند ہوں گے، اور بلند ہونا اس کی شان کی طرف بھی اشارہ ہے، اور اس کی عظمت کی طرف بھی اشارہ ہے، اس کے قیمتی ہونے کی طرف بھی اشارہ ہے۔ وہ اکواب موضوعہ، اور وہاں پر پانی پینے کے لیے، شراب پینے کے لیے، جو جنت کا شراب ہے، دودھ پینے کے لیے، شہد پینے کے لیے اہل جنت کے لیے وہاں گلاس رکھے ہوں گے، پیالے رکھے ہوئے ہوں گے، اور وہ ان پیالوں سے، ان گلاسوں سے، ان آبخوروں سے جو ہے وہ پانی پیا کریں گے۔ وہ نمارق مصفوفہ، اور وہاں بیٹھنے کے لیے، آپس میں گفتگو کرنے کے لیے جو ہے نا وہ ان کے لیے گاؤں تکیے رکھے ہوئے ہوں گے، ترتیب کے ساتھ رکھے ہوئے ہوں گے، اور یہ ترتیب سے رکھنا یہ اہل جنت کی ذمہ داری نہیں ہوگی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے غلمان کی صورت میں جو جنت کے اندر اہل جنت کے خادم ہوں گے ان کو مقرر کیا ہوگا، جو ان گاؤں تکیوں کو ترتیب سے رکھا کریں گے۔ وَزَرَابِيُّ مَبْثُوثَةٌ، اور وہاں ان کے گھروں کے اندر اور جو ان کے محلات ہے ان محلات کے اندر ایسے قالین ہوں گے جو بچے ہوئے ہوں گے۔ تو یہاں جو آیت نمبر 15 ہے، آیت نمبر 15 کے اختتام تک قیامت کے حالات کا بھی ذکر تھا، اور جو اہل ایمان ہے ان کے لیے جو نعمتیں جنت کے اندر اللہ نے تیار کی ہے اس کا ذکر تھا، اور جو اہل کفر اور اہل شرک ہے ان کے لیے جس قسم کی سزائیں اور عذاب اللہ نے جہنم کے اندر تیار کی ہے ان کا ذکر تھا۔ اب اس کے بعد اس صورت کا جو اگلا موضوع ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو متوجہ کیا ہے اور انسان کو تنبیہ کی ہے کہ وہ اس کائنات کے اندر مختلف چیزوں کے اندر غور اور فکر کر کے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں کو دیکھیں، اور اللہ تعالیٰ کے توحید پر اور اللہ تعالیٰ کی رازقیت کے اوپر اور اللہ تعالیٰ کی خالقیت کے اوپر ایمان لے کر آ جائے۔ افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے اونٹ کی طرف کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے؟ یہ جو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چار چیزوں کی مثالیں دے کر انسانوں کو اللہ کی قدرت کے اندر غور اور فکر کرنے کی طرف متوجہ کیا ہے، جن میں سے ایک اونٹ ہے، نمبر 2 آسمان، نمبر 3 پہاڑ، اور نمبر 4 زمین۔ تو ان چار چیزوں کو منتخب کرنے کی ایک خاص وجہ ہے، اس لیے کہ قرآن کریم کا جو نزول ہوا ہے وہ عرب پر ہوا تھا، یعنی قرآن کریم کے پہلے مخاطبین وہ عرب تھے، اور عرب کا جو اس وقت واسطہ تھا وہ ان چیزوں سے زیادہ پڑتا تھا، چنانچہ وہ سفر کے لیے عام طور پر اونٹ استعمال کرتے تھے، اور اونٹ پر سفر کرتے کرتے دوران سفر آسمانوں سے واسطہ پڑتا تھا، پہاڑوں سے واسطہ پڑتا تھا، اور زمین سے واسطہ پڑتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے انہی چیزوں کو جو ان کے مشاہدے کی چیزیں ہیں ان کی مثالیں دے کر اللہ نے اپنی قدرت کے اندر غور اور فکر کرنے کی طرف ان کو متوجہ کیا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ ماقبل کے آیتوں کے اندر اہل جنت کے لیے جو جنت کے اندر انعامات ہیں ان کا ذکر تھا، جس میں اللہ نے فرمایا کہ فیہا سرر مرفوعہ واکواب موضوعہ ونمارق مصفوفہ وزرابی مبثوثہ۔ تو کفار اور مشرکین کو شبہ ہوتا تھا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جنت کے اندر جنتیوں کو ایسے انعامات دے دے جو کبھی ختم ہی نہ ہوں، اور پھر یہ ہے کہ ایسے اونچی اونچی مسیریاں ہیں، ایسے اونچے اونچے تخت ہیں، اس پر چڑھنا کیسے ہوگا، اور پھر جو بچے ہوئے قالین ہے، تو اتنے سارے جنتیوں کے لیے اتنے سارے قالینوں کا انتظام کرنا، وہ بھی بچے ہوئے ہیں تو ان کا انتظام کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی ان شبہات کا جواب بھی ان آیات کے اندر دیا ہے، چنانچہ فرمایا افلا ينظرون الى الابل کیف خلقت، کہ یہ لوگ اونٹ میں غور اور فکر نہیں کرتے کہ اسے کس طرح پیدا کیا گیا ہے،
اونٹ اتنی بڑی جسامت والا جانور ہے، لیکن تواضع اس درجے کی ہے کہ 100 اونٹوں کی قطار ایک چھوٹا بچہ بھی اگر مہار لے کر چلے تو وہ 100 اونٹ اس بچے کے پیچھے بھی چلتے ہیں۔ اسی طریقے سے یہ اونٹ یہ صحرا کا جہاز کہلاتا ہے۔ 8 8 دن 9 9 دن تک بھی اگر اس کو پانی نہ ملے پھر بھی یہ نہیں مرتا، بلکہ پیاس کی وجہ سے بلکہ یہ چلتا رہتا ہے۔ تو اس کے اندر جنت کی نعمتوں کا ایک نمونہ موجود ہے۔ اسی طرح آسمان و الی السماء کیف رفعت، کیا یہ لوگ نہیں دیکھتے آسمان کی طرف کہ اسے کس طرح بلند کیا گیا ہے؟ آسمان کے اندر خود اللہ کی قدرت کی بہت بڑی نشانی ہے کہ بغیر ستونوں کے اتنا بڑا آسمان، اور پھر ایک نہیں، ایک دوسرے کے اوپر 7 ایسے آسمان جن میں سے ہر 2 آسمانوں میں اتنی مسافت جتنی زمین اور آسمان کے درمیان ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ پھر اسے اللہ نے ستاروں کے ذریعے سے مزین کیا، خوبصورت بنایا۔ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، اور یہ لوگ نہیں دیکھتے پہاڑوں کی طرف کہ انہیں کس طرح نصب کیا گیا ہے۔ پہاڑ کے اندر بھی اللہ کی قدرت کی بڑی نشانیاں ہیں۔ اسی پہاڑ کے اندر مختلف قسم کے معدنیات ہیں، انہی پہاڑوں پر درخت اگتے ہیں۔ انہی پہاڑوں کو اللہ تعالی نے زمین کو ٹھہرانے کے لیے اور زمین کو ڈگمگانے سے بچانے کے لیے نصب کیا تھا۔ اور بظاہر جو ہے نا وہ زمین اور پہاڑوں کا رنگ تو ایک جیسا ہے، لیکن جو سختی پہاڑوں کے اندر ہے وہ زمین کے اندر نہیں ہے، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ، اور یہ نہیں دیکھتے زمین کی طرف کہ اسے کس طرح بچھایا گیا ہے۔ زمین دیکھے اس کے نیچے پانی ہے، اسی وجہ سے ہم جب بورنگ کرتے ہیں یا کھدائی کرتے ہیں تو نیچے سے پانی نکل آتا ہے۔ روایات سے بھی معلوم ہوتا ہے کہ اللہ نے زمین کو پانی پر بچھایا ہے، لیکن یہ پانی ہمیں لے کر حرکت نہیں، یہ زمین ہمیں لے کر حرکت نہیں کرتی، بلکہ پہاڑوں کی وجہ سے اللہ نے اس کو جما کے رکھا ہے۔ اسی زمین سے ہمارے لیے نباتات نکلتے ہیں، اسی زمین سے ہمارے لیے کھیتیاں اور پھل نکلتے ہیں، اور یہی وہ زمین ہے جو مرنے کے بعد ہمارے لیے قبرستان بن جاتا ہے۔ ان مثالوں کو بیان کرنے کے بعد آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فذکر انما انت مذکر، اے پیغمبر جیسے آپ پہلے نصیحت کرتے تھے ویسے آپ نصیحت کرتے رہا کرے، اس لیے کہ آپ تو ہے ہی نصیحت کرنے والے۔ ایمان لانا نہ لانا، ہدایت حاصل کرنا نہ کرنا، یہ آپ کا کام نہیں ہے، آپ اس کے لیے پریشان بھی نہ ہوا کرے۔ لست علیہم بمسیطر، آپ ان کے اوپر نگہبان نہیں ہیں۔ الا من تولی وکفر، ہاں مگر جو ان لوگوں میں سے اتنی مثالوں کو دیکھنے کے باوجود بھی منہ موڑتے ہیں، نصیحت قبول نہیں کرتے، کفر کرتے ہیں، تو ان کا معاملہ آپ اللہ پر چھوڑیں۔ فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ، اللہ تعالیٰ ان کو عذاب دے گا، بہت بڑا عذاب۔ آخرت کا عذاب دنیا کی ہر سزا ہر عذاب کے مقابلے میں بڑا ہے۔ اور پھر فرمایا ان الینا ایابہم ثم ان علینا حسابہم، آخر ان کو بچ کر کہاں جانا ہے؟ آخر میں انہوں نے ہمارے پاس ہی لوٹ کر آنا ہے، اور ہمارے ہی ذمے ان کا حساب کتاب ہے۔ لہذا جو آدمی دنیا کے اندر اپنے وقت کے پیغمبر کے ساتھ جیسے سلوک کرے گا، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات رسول کی تعلیمات کے ساتھ جیسا رویہ رکھے گا، تو آخرت کے اندر اس کے ساتھ حساب بھی اسی طریقے سے کیا جائے گا۔